آواز بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد علی محمد۔ سامعین محترم، ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، بالخصوص مرحوم و مغفور میثم حیدر علی کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس من شیعتنا المعراج والمسألة فی القبر والشفاعہ۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دعائے سلام دیوانے زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سفر آخرت کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری و ساری تھی، اور الحمدللہ 33 تقاریر اس موضوع پر ہو چکی ہے، اور آج ہم اپنے 34ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اب آئندہ 6-7 تقاریر کر کے اس موضوع کو سمیٹ دیا جائے اور اس موضوع پر بات ختم کی جائے۔ اگرچہ اس موضوع میں بہت زیادہ گنجائش ابھی بھی باقی ہے، بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے، جتنا بیان کیا جائے آخرت کے موضوع پر کم ہے۔ علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں، قلم فرسائیاں کی ہے، اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ کو کئی کتابیں مل جائیں گی مختلف علماء کی، اور کئی تقاریر بھی آپ کو مل جائیں گی مختلف زبانوں میں۔ بلکہ آپ کی خدمت میں شاید بیان بھی کیا تھا کہ ایک ایران کے عالم ہیں، انہوں نے
منازل الآخرہ یعنی آخرت کی منزلیں، جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ پہلی منزل جیسے قبر ہے، دوسری منزل برزخ ہے، تیسری منزل قیامت ہے، اس میں مختلف منازل ہے. تو اس عالم نے اس موضوع پر 1000 تقاریر کی ہیں، اور آپ جانتے ہیں نہ میں 1000 تقاریر کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، اور نہ آپ 1000 تقاریر اس موضوع پر سن سکتے ہیں سفر آخرت کے موضوع پر. لہٰذا جتنی تقاریر آپ کی خدمت میں بیان کی گئی ہیں وہی کافی ہے. اگر واجبات پر عمل ہو جائے ان تقاریر کے طفیل، اور حرام سے انسان بچ جائے، مومنین کی مدد ہو جائے، اور 5% بھی اگر کوئی عمل کر لے تو ہماری محنت جو ہے وہ سوارت ہو جائے گی، اور جو اتنا موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ وصول ہو جائے گا. لہٰذا کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ اگلی 6 7 8 تقاریر میں کوشش کر کے اس موضوع کو سمیٹ دیا جائے. اس کے بعد انشاءاللہ ایک نیا موضوع ہے جو سوچ لیا ہے، معرفت امام زمانہ پر انشاءاللہ جو ہے وہ بات شروع کریں گے، اور زمانے کے امام کی ولادت سے بات کو شروع کریں گے. اس کے بعد پھر غیبت صغریٰ کا دور، اس میں 4 نائبین امام کے جنہیں امام نے مقرر کیا ان کے حالات زندگی کیا تھے. اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ شروع ہوئی، تو پھر معصومین علیہ السلام کی جانب سے کون سی احادیث آئی جو معصوم نے بیان فرمایا کہ آخری زمانے میں یہ خرابیاں پیدا ہوں گی. اس کے بعد پھر ظہور امام کی علامتیں، کچھ علامتیں ایسی ہوں گی جو حتمی علامتیں ہوں گی، یعنی جن کا واقع ہونا لازمی ہوگا، ان کے بغیر ظہور نہیں ہو سکتا. کچھ علامتیں ایسی ہوں گی جو غیر حتمی ہوگی، یعنی وہ ہو یا نہ ہو زمانے کے امام کا ظہور ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ظہور امام کا دور، اس کے بعد پھر غیبت میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، پھر حکومت امام زمانہ رجت کا دور. انشاءاللہ یہ ساری کی ساری تفصیل ترتیب وار آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب تک جو ہماری بات ہوئی وہ سفر آخرت کے موضوع پر ہوئی، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ سفر آخرت ایک ایسا سفر ہے جس پر ہر انسان نے جانا ہے، اور یہ وہ سفر ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا. دنیا کے سفر وہ ہوتے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کا سفر ختم نہیں ہوگا. بالآخر انسان کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، لیکن وہ بھی سفر ختم ہونے کی علامت نہیں ہے. جنت پہ بھی انسان جائے گا تو وہاں پر بھی درجے ہوں گے، وہاں پر بھی انسان ترقی کرتا رہے گا، وہاں پر بھی انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا. اسی طریقے سے جہنم میں بھی کچھ طبقات ہیں، وہاں پر انسان کو رہنا ہے اور کئی عرصے تک رہے گا. اگر مومن ہوگا تو وہ جنت میں دوبارہ منتقل ہو جائے گا، اور اگر کافر ہوگا تو اس کا یہی جہنم میں سفر آخرت جاری رہے گا. لہٰذا یہ وہ سفر آخرت ہے جس پر ہر انسان نے جانا ہے، اور نہ ختم ہونے والا سفر ہے. لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ جب انسان کو پتہ ہے کہ سفر پر جانا ہے تو پھر کچھ تیاری کر لے، کچھ اپنے ساتھ لے کر جائے، سامان سفر باندھ لے، تاکہ وہاں پر سفر میں کچھ مشکل نہ پیش آئے. لہٰذا سامعین محترم، آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا یہ سفر آخرت شروع ہوا تھا قبض روح سے. پھر اس کے بعد پہلی منزل کا نام قبر ہے. پھر اس کے بعد قبر کے بعد جس منزل کی باری آتی ہے وہ ہے عالم برزخ. عالم برزخ وہ منزل ہے جو طویل ترین منزل آخرت ہے. جناب آدم سے لے کر اب تک جتنے لوگ مر رہے ہیں وہ مرتے ہی کہاں جاتے ہیں؟ میدان قیامت میں تو پہنچتے نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تک قیامت کا میدان سجا نہیں ہے، بلکہ وہ جاتے ہیں کہاں پر؟ عالم برزخ میں. وہاں پر وہ رہتے ہیں، وہاں پر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. اس کے بعد 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ وادی السلام میں جاتے ہیں یا وادی برہوت میں جاتے ہیں. وادی السلام کہاں پر ہے؟ نجف اشرف میں ایک بڑا قبرستان ہے، سب سے بڑا قبرستان وہی ہے وادی السلام. وہاں پر اچھی روحیں چلی جاتی ہیں، اور بری روحیں کہاں جاتی ہیں؟ وادی برہوت میں. یہ کہاں پر ہے؟ یہ کنویں کا نام ہے. یہ کہاں پر ہے؟ یہ یمن میں. جزاکم اللہ. یہ برزخ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ انسان کی روح کو کہاں پر جانا ہے. برزخ کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ قیامت ہے. قیامت پہ پھر مختلف منزلیں ہیں. ایک انسان کا آنا ہے، ہر بندہ ایک طریقے سے نہیں آئے گا میدان قیامت میں، مختلف طریقوں سے اس کو لایا جائے گا. اس کے بعد پھر اعمال نامے کی باری آئے گی. کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، کچھ لوگوں کو پشت اعمال نامہ دیا جائے گا. پھر اس کے بعد حساب و کتاب کی باری آئے گی، پھر میزان کا مرحلہ آئے گا. اس کے بعد پھر آئے گی باری پل صراط کی. پل صراط کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، اور اس سے ہی متصل پھر ایک عقیدے کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، وہ تھا عقیدہ شفاعت. صحیح ہے کہ پل صراط پر کئی لوگوں کی اہل بیت علیہ السلام شفاعت کریں گے. کئی لوگ جہنم میں گر جائیں گے، اہل بیت علیہ السلام انہیں نجات عطا کریں گے. اسی طریقے سے کئی اور مقامات پر اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس شفاعت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے. اچھا دیکھیے، پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، عقیدے کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. اعمال کے بغیر نجات مشکل ہے، لیکن نجات ہو سکتی ہے. اگر بالفرض ایک انسان ہے، اس کا عقیدہ بالکل پرفیکٹ ہے، وہ توحید پر بھی یقین رکھتا ہے، عدل پر بھی یقین رکھتا ہے، نبوت، امامت، قیامت اور جو شیعت کے مسلمات باتیں ہیں، جو شیعہ کی مسلمہ عقائد ہیں، ان پر یقین رکھتا ہے، تو اس کی نجات تو پکی ہے، نجات کنفرم ہے. جنت میں تو وہ جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے. اب اس کے پاس اعمال نہیں ہے تو وہ سزا بھگتے گا، اس کو عذاب دیے جائیں گے مختلف قبر میں، یا دنیا میں پریشانیاں ہوں گی، یا برزخ میں ہوں گی، یا قیامت میں ہوں گی، جہنم میں پہنچ جائے گا. لیکن بالآخر ایمان سلامت تھا، اگر دل میں امیر المومنین کی ولایت ہے تو بالآخر اسے آنا ہے جنت میں. یہ بات طے شدہ ہے. لیکن اگر عقائد فاسدہ ہے،
عقائد میں مسئلہ ہے. اعمال چاہے لاکھ اس نے جتنے بھی انجام دیے ہوں, لیکن اگر عقائد جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر جنت میں جا سکتا ہے؟ اگر کوئی اللہ ہی کو نہیں مانتا ہے تو جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. اگر کوئی امیر المومنین کی ولایت کا انکار کرتا ہے تو جائے گا جنت میں؟ نہیں جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقائد کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے انسان کی. عقائد انسان کے صحیح سلامت ہونے چاہیے. اب یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے عقائد 5 نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اصول دین 5 ہے. اصول دین صرف بچوں کو پڑھائے جانے کے لیے بتائے جاتے 5 ہے, حالانکہ 5 نہیں ہے وہ بھی. ٹھیک ہے, ہم یہ بتاتے توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, یہ 5 عقائد ہیں. ان کے علاوہ بھی اور عقائد ہیں جس کی وجہ سے انسان شیعہ کہلاتا ہے. اگر وہ عقائد نہ ہو تو پھر انسان شیعہ نہیں ہوگا. جیسے بالفرض امیر المومنین کی ولایت کا عقیدہ, یہ کہ آپ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت میں کہیں ولایت کا عقیدہ آپ کو نظر آتا ہے؟ کہیں آپ پڑھتے ہیں کہ تولا کا عقیدہ آیا ہو؟ کہیں آپ یہ پڑھتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت سے برات رکھنا ضروری ہے, عقائد میں بتایا جاتا ہو؟ حالانکہ یہ عقیدے کا حصہ ہے, یہ عقیدہ ہے, اس کو کوئی فروع دین نہ سمجھے, بلکہ یہ عقائد کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اور بھی عقائد ہے جس کی وجہ سے انسان شیعہ کہلاتا ہے, اور اگر اس کا انکار کر دے تو پھر انسان شیعہ نہیں رہتا. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا نے فرمایا من انکر ثلاثۃ اشیاء, فرمایا جو کوئی بھی 3 چیزوں کا انکار کر دے, 3 میں سے چاہے کسی ایک کا بھی انکار کر دے, فلیس من شیعتنا, فرمایا پھر اب وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اس کو یہ کہلانے کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہے اگر ان 3 میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیتا ہے. کون سی 3 باتیں تھیں؟ 3 باتیں جو چھٹے امام نے حدیث بیان فرمائی, پچھلی تقریر میں آپ کے حوالے کی تھی. ایک شفاعت, اور 3 چیزیں تھیں جس کے بارے میں مولا نے کہا اگر ایک کا بھی انکار کر دے ہمارا شیعہ نہیں ہے وہ. آپ شیعہ ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی 3 چیزیں. خلوص نہیں تو عمل ہے, معراج اور قبر میں سوال. ٹھیک ہے, چلے ایک کی وجہ سے سارے بچ جاتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 3 عقیدے ہیں جن میں سے اگر کسی ایک کا انسان انکار کر دے تو پھر شیعہ نہیں ہے. پہلا عقیدہ ہے المعراج, اور معراج بھی علماء بیان کرتے ہیں معراج جسمانی کا قائل ہونا. یہ ہمارے برادران کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا جسم ادھر ہی تھا اور ان کی روح جو ہے وہ چلی گئی تھی آسمانوں پر, اور ان کی روح جو ہے وہ پرواز کرتی رہی اور مختلف آسمانوں پر جاتی رہی. یہ ان کی روح نے سفر کیا تھا. ہم یہ کہتے ہیں روح نے سفر نہیں کیا تھا, ہم کہتے ہیں جسم کے ساتھ سفر کیا تھا رسول اللہ نے. اگر روح کے ساتھ سفر کرنا کمال ہوتا تو یہ کون سا کمال ہے؟ روح کے ساتھ تو ہم بھی سفر کر جاتے ہیں, ہم بھی خواب میں کبھی نجف پہنچ گئے, کبھی کوئی دبئی پہنچ گیا, کبھی کوئی کہیں پہنچ گیا, تو خواب میں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں, ہماری روحیں بھی ادھر ادھر چلی جاتی ہے, تو ہماری بھی روح معراج پر جا سکتی ہے. لہذا روح کے ساتھ جانا کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے ساتھ جائے. تو پیغمبر اکرم جو معراج پر گئے وہ اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کو پھر کئی لوگوں نے پروف بھی کیا اور کئی لوگوں نے ثابت بھی کیا. ٹھیک ہے, تو پہلا عقیدہ ہے معراج جسمانی کا عقیدہ, اس کو ماننا ضروری ہے. اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے شیعہ نہیں ہے. دوسرا عقیدہ وہ ہے المسألۃ فی القبر. یہ ہر شیعہ کو یہ عقیدہ ماننا لازمی ہے کہ قبر میں کچھ سوال و جواب کیے جائیں گے, قبر میں اس سے کچھ پوچھا جائے گا. اب یہ اگر بالفرض کوئی منقبت خوانی میں, اگر کوئی اشعار میں یہ تخیل میں کہہ دیتا ہے کہ بالفرض میں اگر قبر میں فرشتے آئیں گے تو ان پر سوال جواب کر دوں گا, یا بالفرض نعوذ باللہ ایک ایسا بھی شعر آیا کہ میں فرشتوں کو ہی ڈانٹ دوں گا سامنے سے, ٹھیک ہے, کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں, تو یہ اس کا تخیل ہے اپنا, یہ اس کا اپنا خیال ہے, لیکن اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے, یہ اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ نہیں ہے. ہاں کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ فرشتے نرم ہو جاتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی وہاں پر شفاعت مل جائے گی. ہو سکتا ہے آپ کو جواب نہ آ رہا ہو, کوئی عمل ایسا ہو جس کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام آپ کی زبان پر جاری کروا دے, وہ جواب آ جائے گا. کئی واقعات میں نے جب قبر کی منزل کے بارے میں بیان کیا تھا تو وہاں عرض کیے تھے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جواب آ جائے, آپ کی زبان پر کوئی جاری کروا دے, آپ سے فرشتے نرمی سے پوچھے, یہ تو سب ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سوال ہی نہ پوچھے, آپ سے کچھ پوچھا ہی نہ جائے. ہاں کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے سوال جو ہے وہ کم ہو جائے یا سوال نہ کی جائے, وہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہے کہ اگر قبر میں گیا تو سوال ہوں گے, اور وہ سوالات کیا کیا ہے؟ اللہ کون ہے, نبی کون ہے, امام کون ہے, دین کیا ہے, اور قبلہ کیا ہے, کتاب کون سی ہے. یہ 6 سوال میں اگر پاس ہو گیا 100 آؤٹ آف 100 آ گئے, تو پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ 3 سوال کیے جاتے ہیں کہ نعمت پروردگار عالم نے جو عطا کی تھی وہ کہاں سے حاصل کی, ان کے تم نے کس طریقے سے استعمال کیا, کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کو حرام میں تم نے خرچ کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ سوالات ہوتے ہیں. تو یہ دوسرا عقیدہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قبر میں پوچھے جائیں گے سوال. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ شیعہ نہیں ہے. تیسرا عقیدہ کون سا ہے؟ تیسرا عقیدہ شفاعت کا عقیدہ. یہ تیسرا عقیدہ ہے. شفاعت یعنی اہل بیت علیہ السلام یا کچھ خاص ہستیاں ہیں جو کچھ خاص لوگ ہوں گے وہ شفاعت کریں گے, سفارش کر دیں گے. وہ کون ہوں گے وہ انشاءاللہ آج کی تقریر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کون کون شفاعت کرے گا. لیکن شفاعت ہوگی. شفاعت کے میں نے 2 مفہوم بیان فرمائے تھے. ایک مفہوم یہ تھا کہ اگر بالفرض گنہگار ہے جہنم میں جا رہا ہے تو نجات مل جائے گی جہنم سے, اور دوسرا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں چلا گیا تو پھر جنت میں ترقی مل جائے گی, اس کا پروموشن ہو جائے گا, جنت میں ایک بہتر درجہ مل جائے گا. یہ بھی شفاعت کے مرحلے میں آتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اعتراض ہے جو ہم پر کیا گیا شفاعت کے حوالے سے, وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اگر کسی کو جواب آتا ہو.
اعتراض یہ کیا گیا ہمارا عقیدہ ہے کہ شفاعت جو ہے وہ ماننا لازم ہے، اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ شیعہ نہیں ہے. ایک اعتراض کیا گیا، وہ کیا؟ کہا گیا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں نیکوکار جتنے نیک انسان ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا کہ یہ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جو گنہگار افراد ہیں جو برے کام کرتے ہیں، پروردگار عالم نے ان کے لیے جہنم ٹھکانہ بنایا ہوا ہے. یہ بھی پروردگار عالم نے قرآن میں کہا ہے. تو پروردگار عالم نے نیکوکاروں کے لیے جنت رکھی، گنہگاروں کے لیے جہنم رکھی. تو انہوں نے کہا پروردگار عالم تو کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہی نہیں ہے. جب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ نیکوکاروں کو جنت میں ڈالوں گا اور گنہگاروں کو میں جہنم میں ڈالوں گا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ گنہگار کو جہنم میں نہیں ڈالے بلکہ جنت میں ڈال دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض ہے، بتائیے آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ تو وعدہ خلافی ہو گئی. ایک وعدہ کیا اور پھر توڑ دیا. عقیدہ رکھتے ہیں نا آپ شفاعت کا کہ اہل بیت علیہ السلام سفارش کریں گے، تو اس کا جواب آنا چاہیے. ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. اگر ایک بندہ پوری زندگی پروردگار عالم کی اطاعت میں گزارے، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج کرتا رہا، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت رکھتا رہا، اب اس کا حق بنتا ہے جنت، ایسا ہو سکتا ہے اللہ اٹھا کے اسے جہنم میں ڈال دے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے عدل کی بھی خلاف ہے اور اللہ کے وعدے کی بھی خلاف ہے. یہ نہیں ہوگا. ایک طرف اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، لیکن ہم دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گنہگار ہوگا تو اللہ اٹھا کر جہنم سے جنت میں ڈال دیں گے. تو یہ کیا وعدہ خلافی نہیں ہوئی؟ یہ عدل کے خلاف نہیں ہوا؟ ایک گنہگار ہے اس کو جنت میں ڈال دیا آپ نے. کیا جواب ہے اس کا؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی، عدل کے خلاف نہیں ہے کہ گنہگار ہے اس کو بھی جنت میں ڈالا جا رہا ہے. دیکھیے اس کا جواب جو ہے وہ ایک میں مثال سے دیتا ہوں اگر آپ سمجھ پائے. ایک بچہ ہے، اگر بالفرض وہ اسکول جاتا ہے، آپ نے اپنے بچے سے کہا کہ دیکھو بیٹا اگر آپ اسکول میں فرسٹ آ گئے اور بہترین رینک لے لیا تو میں آپ کو جو ہے وہ یہ گفٹ کے طور پر دوں گا. آپ کا بیٹا فرسٹ آیا، آپ کو دینا چاہیے، اگر آپ نے نہیں دیا تو عدل کے خلاف ہے، آپ نے دے دیا. آپ نے ساتھ میں تنبیہ کی کہ اگر کسی بھی سبجیکٹ میں اگر فیل ہو گئے تو میں ہاسٹل میں ڈلوا دوں گا بالفرض ایک سزا کے طور پر. لیکن آپ کا بچہ فیل ہو گیا، خدا نخواستہ ہو گیا، آپ نے اسے نہیں ڈلوایا، تو کیا یہ آپ نے عدل کے خلاف کیا؟ عدل کے خلاف نہیں کیا، یہ آپ نے احسان کیا ہے. صحیح ہے؟ یہ آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، یہ آپ نے اس کے ساتھ برائی نہیں کی ہے. لہذا یاد رکھیے گا اگر کوئی اچھا وعدہ کر لیا جائے، وعدہ کر کے توڑ دیا جائے تو وہ عدل کے خلاف ہوتا ہے. لیکن اگر کسی چیز کے متعلق ڈرایا جا رہا ہو اور وہ سزا نہ دی جائے تو پھر یہ وعدہ خلافی نہیں ہے بلکہ یہ احسان میں شمار ہوگا. ٹھیک ہے. تو پروردگار عالم اگر بعض لوگوں کو جہنم میں نہ ڈالے اور جہنم سے جنت میں ڈال دے تو یہ پروردگار عالم نے وعدہ تو کیا تھا لیکن یہ پروردگار عالم کا احسان شمار ہوگا. کیونکہ اگر گناہ کے متعلق یعنی اگر جہنم کے متعلق وعدہ کیا گیا اس کو ترک کرنا یہ اچھا شمار کیا جاتا ہے. لہذا تو یہ اس کا جواب ہو گیا کہ پروردگار عالم اگر جہنم سے جنت میں ڈال دے تو یہ وعدہ خلافی نہیں، احسان میں شمار ہوگا. اچھا پھر ایک اعتراض آیا کہ آپ کا ماننا ہے کہ جناب سیدہ شفاعت کریں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ اور گنہگار کی شفاعت کروا دے؟ ہم نہیں مان سکتے کہ گنہگار ہو اور جنت میں چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ناممکنات میں سے. اس کا جواب میں نے پہلے بھی دیا تھا اور میں دوبارہ اشارہ کر دیتا ہوں. دیکھیے سامعین محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں کئی چیزیں ہیں جو ناممکنات میں سے جو نہیں ہو سکتی، پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر کرنے والوں نے کرنا چاہا تو کر کے دکھایا ہے. ایسی کئی مثالیں آپ کو ملے گی. کئی چیزیں دنیا میں ناممکن ہیں لیکن اگر کرنے والوں نے چاہا تو اس کو کر کے دکھایا ہے. میں مثال دیتا ہوں. بالفرض لوہا نرم نہیں ہو سکتا لیکن اگر نرم کرنے والا داؤد ہو تو پھر نرم ہو سکتا ہے. تخت ہوا میں نہیں اڑ سکتا لیکن اگر اڑانے والا سلیمان ہوگا تو پھر ہوا میں اڑ جائے گا. موسیٰ کے پاس عصا کا معجزہ تھا، اگر کوئی دریا پر عام انسان مارے تو رستہ نہیں بنے گا لیکن اگر موسیٰ عصا ماریں گے تو رستہ بن جائے گا. مردہ زندہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر زندہ کرنے والے عیسیٰ ہوں گے تو زندہ ہو جائے گا. چاند دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا لیکن اگر کرنے والے مصطفیٰ ہوں گے تو ہو جائے گا. سورج واپس پلٹ کر نہیں آ سکتا لیکن اگر پلٹانے والے علی مرتضیٰ ہوں گے تو آ جائے گا. اسی طریقے سے گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا لیکن اگر لے جانے والی فاطمہ ہوگی تو جا سکتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. لے جانے والی اگر شہزادی کونین ہے تو پھر جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ اس بات پر عقیدہ رکھنا کہ اہل بیت علیہ السلام شفاعت کریں گے. یاد رکھیے گا یہ شفاعت گناہوں کا لائسنس نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کو یقین ہے اہل بیت علیہ السلام شفاعت کریں گے، جو دل میں آئے وہ گناہ کرتے جائیں. اہل بیت علیہ السلام ہے وہ سنبھالنے والے ہیں. امیر المومنین کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا کہ خبردار خوش فہمیوں میں مت نہ رہا کہ علی جو ہے وہ شفاعت کر دیں گے چاہے جتنے گناہ کرتے رہو. اور فرمایا عذاب الہی کو حقیر مت سمجھنا. پروردگار عالم کا عذاب بڑا خطرناک ہے، بڑا شدید عذاب ہے. پروردگار عالم کے نہ عذاب کو حقیر سمجھنا نہ خوش فہمیوں میں رہنا کہ امیر المومنین ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں تو جو کرتے جائیں علی شفاعت کر دیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں گناہ کرتے رہنا چاہیے. خبردار یہ عقیدہ نہیں رکھنا. بلکہ میں آپ کو ایک ایران کے ایک شاعر کا واقعہ سناتا ہوں. ایران کا ایک شاعر جس کا نام تھا حاجب. صحیح ہے.
یہ حاجب شاعری کرتا تھا اہل بیت علیہ السلام کی شان میں. اس نے ایک دفعہ ایک شعر لکھا اور غلط شعر لکھا. وہ شعر کیا لکھا؟ کہتا ہے حاجب اگر محاسبہ حشر بعلی است، کہتا ہے اے حاجب اگر حشر کا محشر کا حساب و کتاب امیر المؤمنین کے ہاتھ میں ہے، اگر ان کے ہاتھوں میں سارا حساب و کتاب ہے، من ضامنم اگرچہ بے خواہی گناہ کن، تو جب علی کے ہاتھ میں حساب و کتاب ہے، علی سارا فیصلہ کرنے والے، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، جو گناہ کرنے کرتا جا، علی کے ہاتھ میں تو حساب و کتاب ہے، جو گناہ کرنے کر. اس نے یہ شعر لکھا. جیسے ہی شعر لکھا امیر المومنین خواب میں آ گئے. امیر المومنین غضب کے عالم میں تھے، جلال کے عالم میں تھے. کہا یہ تو نے کیا شعر کہا ہے، یہ ہماری تعلیمات کے خلاف ہے، خبردار یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے. کہا مولا کیا غلطی ہو گئی؟ امام نے کہا تیرا پہلا مصرع ٹھیک ہے، دوسرا مصرع غلط ہے. پہلا مصرع کیا تھا؟ حاجب اگر محاسبہ حشر بعلی است، اے حاجب اگر حشر کا حساب و کتاب علی کے ہاتھ میں، یہ مصرع صحیح ہے مولا نے فرمایا. لیکن مولا نے کہا دوسرے مصرع کو تبدیل کر دے، دوسرا مصرع یہ نہیں ہونا چاہیے جو گناہ کرنا ہے کرتا رہے. امام نے کہا دوسرا مصرع یہ رکھ، شرم از رخ علی کن و کمتر گناہ کن. فرمایا پھر علی کے چہرے سے حیا کھا، علی کے چہرے سے شرم کر، اور جتنے کم گناہ ہو سکتے ہیں اتنے کم گناہ کر، کیونکہ تو علی کے سامنے جائے گا، امیر المومنین سے سامنا ہونے والا ہے. کم از کم انسان اپنے آپ کو اتنا قابل بنائے کہ امیر المومنین کا سامنا کر سکے، میدان قیامت میں پہنچے تو امیر المومنین کے روبرو جا سکے، ان سے نظریں ملا سکے، مولا کو بتا سکے کہ ہم آپ کی تعلیمات کے مطابق عمل کر کے آئے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باوا سے بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا شفاعت گناہوں کا لائسنس نہیں ہے. مولا نے فرمایا خبردار خوش فہمی میں مت رہنا، خبردار عذاب الہی کو حقیر مت سمجھنا. اس کے بعد مولا نے فرمایا سنیے گا، اگر شفاعت مل بھی گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے اور فوراً شفاعت مل گئی، آئیے حضور جنت آپ کے لیے تیار ہے آپ چلے جائیے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ مولا نے فرمایا کیونکہ کچھ گنہگار ایسے ہوں گے جن کو ہماری شفاعت 3 لاکھ سال بعد پہنچے گی. کتنے لاکھ سال بعد؟ 3 لاکھ سال بعد. 3 لاکھ سال بعد مولا وہاں کی بات کر رہے ہیں، میدان محشر کی، جہاں کا ایک دن کتنے سالوں کے برابر ہے؟ 50,000 سال کے برابر. اور مولا نے کہا ہمارے کچھ چاہنے والے ایسے ہوں گے، کچھ گنہگار ایسے ہوں گے جن کی ہم شفاعت تو کریں گے لیکن ہم 3 لاکھ سال بعد شفاعت کریں گے، یعنی اتنے عرصے تک عذاب بھگتتے رہو، اس کے بعد امیر المومنین کی شفاعت ملے گی 3 لاکھ سال بعد. ٹھیک ہے، اس وقت مولا جو ہے وہ شفاعت کریں گے. لہٰذا مولا نے کہا خبردار، یعنی آسان الفاظ میں گناہوں کا لائسنس مت سمجھو. ایسا نہیں ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام شفاعت کریں گے تو جو دل میں آئے وہ کرتے رہو، اہل بیت علیہ السلام ہے. مولا نے کہا شفاعت مل بھی جائے گی تو 3 لاکھ سال بعد ملے گی کچھ لوگوں کو. اب تمہارے ہاتھ میں تمہیں کتنے عرصے بعد جو ہے وہ شفاعت چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا اب آئیے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے متعلق اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اگر ہمارا شیعہ گناہ کرتا ہے تو ہماری شفاعت اس کو نہیں مل سکتی. کوئی بتا سکتا ہے وہ کون سے گناہ ہیں؟ اچھا اور کوئی؟ نماز کو حقیر سمجھنے والا اور کوئی؟ کیا بات ہے، شک کرنے والے کو بھی جو ہے وہ شفاعت نہیں ملے گی. کئی جو ہے وہ ایک پوری فہرست بیان کی گئی اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے، جیسے جو کافر ہیں ان کو جو ہے وہ شفاعت نہیں ملے گی، جو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت پر شک کرتے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کو نہیں مانتے، وہ خود شفاعت سے محروم ہو جائیں گے. قیامت کے میدان میں ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی جو شفاعت میں شک کرتے ہوں گے کہ پتہ نہیں اہل بیت جنت میں ڈلوا بھی سکتے ہیں یا نہیں ڈلوا سکتے، وہ جہنم سے نجات دلوا بھی سکتے ہیں نہیں دلوا سکتے. اگر کوئی شک رکھتا ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ شفاعت نہیں ملنے والی. اسی طریقے سے ایک بیان کیا گیا نماز کو حقیر جاننے والا، یہ چھٹے امام کی وصیت ہے، رسول اللہ کی بھی حدیث ہے، چھٹے امام کی وصیت بھی ہے. چھٹے امام نے آخری وقت میں اپنے صحابیوں کو، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے بیان فرمایا دیکھو کہ لا ینال شفاعتی، فرمایا خبردار دیکھو ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی من استخف بصلاتہ، جو اپنی نماز کو حقیر سمجھتا ہے. حقیر مطلب ڈی ویلیو کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے پڑھتا ہو لیکن پھر بھی حقیر سمجھتا ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ پڑھتے ہوئے ڈی ویلیو کر سکتا ہے کوئی انسان؟ کر سکتا ہے بالکل. نہ پڑھنا تو بہت آگے کا اسٹیج ہو گیا کہ ایک بندہ بالفرض نماز پڑھ ہی نہیں رہا، صحیح ہے، اس کے متعلق تو اہل بیت علیہ السلام کی کنفرم حدیث ہے کہ ہم اس کی کوئی شفاعت نہیں کرنے والے، چاہے کوئی بھی نماز ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی بھی نماز ہو. اہل بیت علیہ السلام نے کہا اگر کوئی بھی چھوڑ رہا ہے جان بوجھ کر عمدن ترک کر رہا ہے، ویلیو نہیں دیتا، ہم نہیں کریں گے شفاعت. لیکن ساتھ میں ایک جملہ آیا کہ من استخف، نماز پڑھتا ہے لیکن حقیر جانتا ہے، دوسرے کاموں کو ترجیح دے رہا ہے. نماز بالفرض ظہر کا ٹائم 5:30 پونے 6 بجے تک ہے تو 5:45 پڑھیں گے، ایک وضو کریں گے، اس سے ظہر اثر بھی پڑھیں گے، مغرب عشاء بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ والا انسان جان بوجھ کر جو ہے وہ ڈیلے کرنے والا، یہ وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے جس کے متعلق فرمایا ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. اور ایک جو ہے وہ حدیث بیان فرمائی تھی آپ کو جمعے کے خطبے میں، من شرب المسکر، فرمایا جو نشہ آور چیز پیتا ہے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. لا ینال شفاعتی من شرب المسکر، جو نشہ آور چیز پیتا ہے ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے. اور پھر اس کے بعد فرمایا لا واللہ لا یرد علی الحوض، ایسا شخص ہوگا جو ہم تک حوض کوثر پر بھی نہیں پہنچے گا.
ہوتا ہے حوض کوثر تک پہنچ جائے اہل بیت علیہ السلام وہاں شفاعت کر دے. کہا حوض کوثر بھی ہم سے ملاقات نہیں کرے گا, ہم اس کی شفاعت نہیں کرنے والے جو نشاور چیز پیچھتا ہے. نشاور چیز صرف شراب نہیں ہے, شراب کے بھائی بہن بھی ہیں, اور صحیح ہے, جس میں چرس, گانجا, افیم, یہ گولیاں جو بھی ہیں, جتنے مجھے نام نہیں آتے, یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ شراب کے بھائی بہن جتنے بھی ہیں نشاور چیزیں, اہل بیت علیہ السلام نے کہا یہ ہماری شفاعت سے محروم رہیں گے, ان تک ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل. فی الحال یہ جو ہے وہ ایک اجمالاً فہرست آپ کی خدمت میں بیان کی کہ کن کن کی شفاعت نہیں ہوگی. اب آئیے اگلی بات, کون کون ہوگا جو میدان قیامت میں شفاعت کرے گا؟ ہر ایک کی شفاعت ایک جیسی نہیں ہوگی, ہر ایک کی پاور الگ الگ ہوگی. جیسے دنیا میں بعض لوگوں کی پاور الگ الگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی فلاں درجے تک جو ہے وہ پوسٹ تک کام کروا سکتا ہے, کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کا اچھا کام کروا سکتا ہے. لیکن کون کون ہوگا جو میدان قیامت میں شفاعت کروائے گا؟ معصومین تو کنفرم ہے, اور اہل بیت آ گئے, اور کون شفاعت کروائے گا؟ جزاکم اللہ. آخر میں بیان کرتا ہوں حضرت عباس علمدار علیہ السلام. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ مؤذن, جی ٹھیک ہے, اور اہل بیت میں آ گئے, اور اہل بیت میں آ گئے نا, سارے آ گئے. اور کون کروائے گا شفاعت؟ بولے نا, کھل کر بولیں یار. مومنین کروائیں گے, جزاکم اللہ. اور کوئی؟ اب میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. ایک بیان کیا کہ قرآن, یہ قرآن بھی میدان قیامت میں شفاعت کرے گا, صحیح ہے, جہاں ایک حدیث ہے کہ یہ قرآن ان چیزوں میں سے جو میدان قیامت میں شکوہ کرے گا, پروردگار عالم کی بارگاہ میں کچھ لوگوں کی یہ شکایت کرے گا کہ پالنے والے ان کے گھروں میں پڑا رہا, غبار ہٹا رہا, یہ مجھے اٹھاتے نہیں تھے, مجھے ویلیو نہیں دیتے تھے, مجھے پڑھتے نہیں تھے, لہذا کچھ لوگوں کی قرآن شکایت کرے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی قرآن شفاعت کرے گا, صحیح, ان کی سفارش کرے گا, ان کو جہنم سے نجات بھی دلوائے گا. وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن میں 3 باتیں پائی جاتی ہوں. 3 باتیں اگر ان میں ہیں تو قرآن ان کی شفاعت کرے گا, ان کی سفارش کروائے گا. وہ کیا کیا باتیں؟ سب سے پہلی بات, انہوں نے قرآن سیکھا ہو, صحیح ہے, قرآن سیکھنے والا ایک. دوسرا, قرآن نہ صرف سیکھا ہو بلکہ سکھاتا بھی ہو, ٹھیک ہے. ابھی جتنے مدرسے میں قرآن سکھا رہے ہیں, جتنے جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں مجھے, قرآن سکھانے والے, ٹھیک ہے. تو ایک قرآن سیکھنے والا, دوسری بات اس میں ہونی چاہیے کہ وہ قرآن سکھاتا بھی ہو, اور تیسری بات جو ہے وہ سب سے مشکل ہے, وہ یہ کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی کرتا ہو, صحیح, اپنی پوری کوشش کرے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی. پھر کچھ کوتاہیاں ہو گئی تو پھر یہ قرآن موجود ہے, یہ شفاعت کر دے گا, صحیح ہے. نہ صرف یہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے, بلکہ اگر انسان جنت میں چلا گیا تو یہ قرآن کی وجہ سے پروموشن ہوگا, انسان کا ترقی ہوگی. حدیث موجود ہے, دیکھیے جنت میں ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ ہی جو ہے وہ سارے موجود ہیں, ایک زمین ہے وہیں پر سارے رہ رہے ہیں, وہیں پر سارے مکان بنے, ایسا نہیں ہے. بلکہ کچھ لوگ اتنا درجے میں اوپر ہوں گے کہ بعض لوگ زمین پر کھڑے ہوں گے, جس طریقے سے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کے گھروں کو دیکھیں گے, اتنا اوپر ہے ہم سے درجوں میں, صحیح ہے. اس سے بھی بلند درجوں میں جو ہے وہ موجود ہوں گے. سب سے بلند جو جنت ہوگی وہ کربلا کی جنت ہوگی. یہ کربلا جو ہم کہتے ہیں کربلا جنت ہے, یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے. یہ کربلا کا جو ٹکڑا ہے یہ پروردگار عالم آسمانوں پر اٹھا لے گا, اور یہ سب سے اعلیٰ جنت شمار ہوگی. یہاں پر انبیاء, اولیاء, جو پروردگار عالم کے خاص بندے, یہ وہ رہیں گے. جو اہل بیت علیہ السلام کی خاص شفاعت پائیں گے وہ کربلا میں جا کر رہیں گے. ہر ایک کو جو ہے وہ وہاں پر جانا نصیب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جنت میں ایک درجہ یہ بھی ہے, کس کی خواہش نہیں ہے کہ امام حسین کی زیارت کرے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ امام حسین کی زیارت مل جائے. ہر ایک دعا کرتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم روضے کی زیارت کرتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہو کہ ہم امام حسین کے چہرے مبارک کی زیارت کر لیں. تو قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو امام حسین کی زیارت سے محروم رہیں گے, انہیں امام حسین کی زیارت جو ہے وہ نہیں ملے گی. جنت میں پہنچ جائیں گے پھر بھی امام حسین کی زیارت نہیں ملے گی, بلکہ کئی سالوں تک انتظار کرتے رہیں گے, اس کے بعد جا کر امام حسین کی زیارت نصیب ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ جنت میں رینک ہے, جنت میں درجے ہیں جس کے مطابق انسان جو ہے وہ سفر کرنے والا ہے. تو قرآن شفاعت کرے گا, جنت میں درجے بھی بڑھوائے گا. کس طریقے سے؟ حدیث موجود ہے, قرآن کی ایک ایک آیت سناتے جاؤ, اپنا درجہ بڑھواتے جاؤ, صحیح ہے. جو ایک ایک آیت سناتا جائے گا, قل اعوذ برب الناس, ایک درجہ بڑھ گیا, ملک الناس, ایک اور درجہ بڑھ گیا, الہ الناس, ایک اور درجہ بڑھ گیا, ٹھیک ہے. ایک ایک آیت سناتے جاؤ, اپنا درجہ بڑھاتے جاؤ, تمہارے درجوں میں اضافہ ہوتا جائے گا, صحیح ہے. تو یہ کم سے کم ہمیں پتہ چل گیا قرآن کی آیتیں کتنی ہیں, 6236, صحیح ہے. تو اتنے درجے تو موجود ہیں جنت میں, اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اتنے تو ہیں کم از کم, ٹھیک ہے. تو اب یہ بعض لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ جنت میں ہم کیا کریں گے, ایک دفعہ چلے گئے تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ جنت میں ترقی ہوتی رہے گی, انسان آہستہ آہستہ سفر کرتا رہے گا, یہ درجے انسان کے بڑھتے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ پہلا ہو گیا شفیع, شفاعت کرنے والا, یہ ہے قرآن. اور کون شفاعت کرے گا؟ انسان کے خود اعمال بھی قیامت میں مجسم ہو کر آ جائیں گے, وہ بھی شفاعت کریں گے.
امانت داری اگر کسی نے بہت اچھی کی ہے تو یہ امانت داری مجسم ہو کر آئے گی اور اس کی شفاعت کرے گی. صلہ رحم اگر کسی نے رشتہ داروں کو بہت اچھا خیال رکھا ہے تو یہ صلہ رحم مجسم ہو کر آئے گا اور شفاعت کرے گا. نماز روزے یہ مجسم ہو کر آ کر شفاعت کریں گے. البتہ جس قابل ہیں اسی اعتبار سے شفاعت کریں گے. اگر بالفرض نماز ایسی ہو کہ 4 منٹ میں جو ہے وہ 5 وقت کی جو ہے وہ انسان پڑھ سکتا ہو تو پھر وہ ہو سکتا ہے شفاعت کے قابل نہ ہو. لیکن جو ہے وہ اگر بالفرض خشوع خضوع کے ساتھ انسان پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے نماز جو ہے وہ شفاعت جو ہے وہ انسان کی کرے. ٹھیک ہے, 2 ہو گئے قرآن, اعمال صالحہ. اور کون شفاعت کریں گے؟ اور شفاعت کریں گے, روایت میں جملہ ہے ہر شیعہ وہ شفاعت کرے گا. غور کیجیے گا, میں نے محب کا لفظ استعمال نہیں کیا, میں نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا. محب اور شیعہ میں فرق ہوتا ہے. محب کسے کہتے ہیں؟ محب وہ ہوتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہے, ان سے محبت رکھتا ہے, ان کے دشمنوں سے برات بھی رکھتا ہے. یہ ہے محب, محبت کرنے والا. لیکن کبھی کبھی جو اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے ان میں کوتاہی کر جاتا ہے. یہ ہے محب, محبت کرنے والے. ہم محب ہے بھائی, ہم شیعہ نہیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کے. شیعہ کون ہوتا ہے؟ جس میں 4 باتیں ہونی چاہیے. وہ کون کون سی؟ ان سے محبت بھی رکھتا ہو, ان کے دشمنوں سے اظہار برات کرتا ہو, ساتھ ہی ساتھ جن باتوں کا انہوں نے حکم دیا وہ کرتا ہے اور جن سے انہوں نے منع کیا اس سے رکتا ہو. یہ ہے شیعہ. ہر شیعہ شفاعت کرے گا, لیکن ہر شیعہ اپنی پاور کے اعتبار سے شفاعت کرے گا قیامت کے میدان میں. کم سے کم جو شفاعت کرنے والے ہوں گے وہ 3 مومنین کی شفاعت کریں گے. بعض لوگوں کو اتھارٹی ہوگی, آپ 3 مومنین کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتے ہیں. 3 محبوں کا ہاتھ پکڑیے, جنت میں لے جائیے. بعض ایسے ہوں گے جن کو 30 تک کی پاور ملی ہوگی. بعض ایسے ہوں گے جو 30,000 لوگوں تک کی شفاعت کر سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ الگ الگ جو ہے وہ پاورز ہوں گی میدان قیامت میں. ہر شیعہ شفاعت کرنے والا ہوگا. اس کے بعد آ جائیے شہداء, جو شہید ہوئے ہیں میدان جنگ میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ, یا پھر جو ہے وہ وطن کا دفاع کرتے کرتے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت بھی رکھتے ہوئے بشرط یہ ساتھ ہی ساتھ کسی چیز کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے, تو یہ کہلاتے ہیں شہداء. یہ بھی میدان قیامت میں شفاعت کریں گے. کتنی شفاعت کریں گے؟ اپنے گھر والوں کی کریں گے, اپنے عزیز و اقارب جو رشتہ دار ہیں ان سب کی بھی شفاعت کریں گے, اپنے ہمسائیوں کی یعنی پڑوسیوں کی بھی شفاعت کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ کل جو یہ شفاعت کر سکیں گے 70,000 لوگوں کی, 70,000 مومنین کی یہ شفاعت کر سکیں گے. ان کے پاس اختیار ہوگا, کسی بھی 70,000 لوگوں کو جو ہے وہ جنت میں لے کر جا سکتے ہیں. صحیح ہے, شہداء. اس کے بعد آ جائیے علماء. صحیح ہے, جو عالم ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے. روایت کے جملے ہیں کہ میدان قیامت میں 2 طرح کے گروہ آئیں گے. ایک ہوگا عبادت گزار کا گروہ, یعنی جو عبادت کرتے ہیں. ایک ہوگا علماء کا گروہ. جب عبادت گزار آئیں گے تو ان سے کہا جائے گا آپ جنت میں چلے جائیے, آپ کے لیے پروردگار عالم نے جنت سجا کے رکھی, آپ چلے جائیے. عبادت گزار چلے جائیں گے, لیکن علماء کو روک لیا جائے گا اور علماء کو کہا جائے گا کہ آپ نے اپنے علم سے جن جن کی تربیت کی تھی آپ کے اختیار میں ہے, آپ ان کا ہاتھ پکڑیے اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جائیں. صحیح ہے, یہ علماء کو اختیار ہوگا. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. قرآن, اعمال صالحہ, ہر شیعہ, اس کے علاوہ شہداء اور علماء. یہ 5 ہو گئے جو شفاعت کریں گے. اب آئیے معصومین علیہ السلام کے خاص اصحاب, جناب سلمان, جناب ابوذر, جناب مقداد, جناب میثم, جناب عمار. یہ وہ لوگوں کے جن کو اختیار ہوگا میدان قیامت میں, اور ان کا اختیار بہت وسیع ہوگا. بلکہ یہاں تک روایت میں موجود ہے ائمہ علیہ السلام انہیں حکم دیں گے اپنے اصحاب کو کہ جاؤ اور جا کر میدان محشر میں دیکھو جو ہمارا چاہنے والا ہے اسے لے کر آؤ اور پھر جنت میں داخل کروا دو. روایت کے جملے یہ میدان محشر میں جائیں گے اور اس طریقے سے چنیں گے جس طریقے سے پرندہ دانوں کو چنتا ہے, ایسے چنیں گے لوگوں کو, اور اس طریقے سے جنت کی طرف رخصت کریں گے جیسے دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے, اس طریقے سے جنت کی طرف روانہ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ معصومین کے خاص اصحاب. اب آئیے وہ افراد جو اہل بیت علیہ السلام میں شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آج معصومین کا بیان نہیں کر رہا میں, جو 14 معصومین ان کا بیان آج نہیں آئے گا. خاص جو اہل بیت علیہ السلام ہے, سب سے پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام. ٹھیک ہے, ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز میں, اللہم صلی علی محمد وعلی. جناب ابو طالب بھی شفاعت کریں گے. یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو کہتے ہیں ابو طالب نعوذ باللہ جو ہے وہ کافر ہے اور خدا نہ خواستہ کہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. جناب ابو طالب جہنم میں جانے والے نہیں بلکہ جنت میں ساتھ لے جانے والے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے. امیر المومنین کی خلافت جب آئی تو امیر المومنین کو کسی نے تانا دیا اور امیر المومنین سے کہا یا علی آپ اتنے بلند و بالا مقام پر ہیں, آپ جو ہے وہ جنت میں ایک بہت اچھے مقام پر پہنچیں گے, مفہوم بیان کر رہا ہوں, لیکن اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ نے آپ کو تو اتنا بلند مقام دے دیا لیکن آپ کے والد کو جہنم میں ڈال دیا. صحیح ہے, خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ آپ کے والد کو جہنم میں ڈال دیا. امام غضب کے عالم میں آ گئے اور امام نے کہا سنو, فرمایا لو شفع ابی کل مذنب علی وجہ الارض. فرمایا اگر میرے بابا کا اختیار اتنا ہے کہ میرے بابا زمین پر جتنے گنہگار ہیں اگر ان سب کی شفاعت کر دیں تو پروردگار عالم ان کی شفاعت کو قبول کر لے گا, رد نہیں کرے گا. جتنے گنہگار موجود ہیں زمین پر, جتنے گنہگار رہتے ہیں, اگر میرے بابا شفاعت کر دیں, کسی کی طرف اشارہ کر دیں کہ یہ جنت میں جانا چاہیے, پروردگار عالم ان کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا, ان کی شفاعت قابل قبول ہوگی. جناب ابو طالب علیہ السلام. اور اس کے بعد مولانا نے کہا کہ کس طریقے کی بات کر رہا ہے,
بھلا ایسا ہو سکتا ہے بیٹا جنت اور دوزخ کو بانٹنے والا ہے اور اس کا باپ جہنم میں چلے جائے؟ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ بیٹا قسیم النار والجنہ ہے، جنت اور دوزخ کو بانٹ رہا ہے، اور باپ جہنم میں چلا جائے؟ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد جناب ابو طالب کے بعد آ جائیے جناب معصوم کم، ان کے بارے میں بھی روایت ہے، چھٹے امام نے فرمایا جناب معصوم کم کی اتنی شفاعت ہوگی کہ تمام تر شیعہ ان کی شفاعت سے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اور بلند مرتبے پر پہنچیں گے ان کی شفاعت سے۔ اور آخری ہستی آج کی حد تک بیان کر رہا ہوں، وہ ہے جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ جناب عباس کے بارے میں مشہور و معروف روایت ہے، جب قیامت کا میدان سجے گا رسول اللہ امیر المومنین کو بلائیں گے، اے علی فاطمہ سے جا کر سوال کرو کہ اپنی امت کے لیے کوئی شفاعت کا سامان لے کر آئی ہیں؟ امیر المومنین جائیں گے جناب سیدہ کے پاس اور کہیں گے اے فاطمہ کیا شفاعت کے لیے کوئی سامان ہے آپ کے پاس، کچھ آپ لے کر آئی ہیں جس سے اپنی امت کی شفاعت کر سکیں؟ تو بی بی فوراً کہیں گی کفان لاجل هذا المقام الیدان مقطوعتان من ابن العباس، فرمایا اے علی اے امیر المومنین شفاعت کے لیے، تمام امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو کافی ہیں، یہ سامان شفاعت ہے، ان کے ذریعے سے میں شفاعت کروں گی، کافی ہو جائیں گے یہ 2 بازو تمام امت کی شفاعت کے لیے۔ بلکہ ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے حکایت رکھوں، جناب عباس کا وسیلہ یاد رکھیے گا صرف آخرت میں کامیابی نہیں دلاتا، دنیا میں بھی کامیابی دلاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں، اگر آپ محسوس کر سکیں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، ایک دفعہ صلوات پڑھیے جاگتے ہوئے مل کر، اللہم صلی علی محمد وآل۔ ایک شہر ہے ہمدان، صحیح ہے، جہاں سے مولا کے صحابی بھی تعلق رکھتے تھے، حارث ہمدانی۔ ہمدان ایک شہر ہے اور اس کا ایک رہنے والا تھا جس کا نام تھا علی ہمدانی، شرابی تھا، نشئی تھا، بہت زیادہ شراب پیا کرتا تھا اور اس گناہ میں ملوث تھا، حالانکہ اتنا خطرناک گناہ جس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ اگر نشہ اور چیز پیتا ہے اہل بیت کی شفاعت نہیں مل سکتی، لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام دنیا میں ہی نظر کرم کر دے تو بات اور ہے، ٹھیک ہے۔ شراب پیتا تھا، نشئی تھا، پرانا زمانہ تھا، شہر بند ہو جایا کرتے تھے، دروازے ہوتے تھے شہر کے وہ بند کر دیے جاتے تھے رات کی تاریکی میں، اور پھر صبح کے وقت شہر کے دروازوں کو کھولا جاتا تھا۔ یہ علی ہمدانی شراب پی کر شہر کے دروازے کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک شہر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، دق الباب ہوتا ہے، یہ دروازے کی جو چھوٹی کھڑکی ہوتی ہے اس سے جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے ایک شیخ حسن کا نام کا بندہ ہے، تو کہا کہ دروازہ کھولو میں شہر کا رہنے والا ہوں، آنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے منع کیا کیونکہ نشے کی حالت میں تھا، کہا میں اہل بیت علیہ السلام کا ذاکر ہوں، مصائب پڑھتا ہوں، ان کی مجالس پڑھتا ہوں، لہٰذا میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم بھی شیعہ ہو، لہٰذا کھولو دروازہ، میں اندر شہر میں آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آنے دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے میری۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ محرم چل رہا ہے اور ایام غم ہیں اور اتنی بڑی راتیں چل رہی ہے، ابتدائی 10 دن ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کسی ہستی کے مصائب پڑھ دو۔ کہا کہ اچھا مصائب پڑھ دوں گا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا وہ شیخ حسن اندر آئے، کہا کہ لیکن میں مصائب پڑھوں کا، مصائب پڑھنے کے لیے مجمع ہونا چاہیے، سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اس کے بعد ممبر ہو، ایک ذاکر کے لیے ممبر ہونا چاہیے، اس پر بیٹھ کر مصائب پڑھے گا۔ کہا دیکھو لوگوں کا تو مجھے نہیں پتا، میں اکیلا کافی ہوں رونے کے لیے، میرا بڑا دل چاہ رہا ہے میں اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی ہستی پر بھی گریا کروں، جہاں تک ممبر کی بات ہے تو میں سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہوں، تم میرے اوپر بیٹھ جاؤ اور یہی تمہارا ممبر ہے، اسی کو ممبر سمجھو اور پھر تم مصائب پڑھو۔ وہ کہتا ہے میں سجدے میں چلا گیا اور ممبر بن گیا، یہ ذاکر اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ کہا اچھا بتاؤ کس ہستی کے مصائب پڑھوں؟ اب دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے مصائب بہت زیادہ سخت ہیں، صحیح ہے، لیکن جناب عباس کے مصائب پھر عباس کے مصائب ہیں۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھیں۔ اس ذاکر نے ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ یہ جو شراب کے نشے میں تھا یہ بہت رویا جناب عباس کے غم میں، اور اتنا رویا کہ اس نے فوراً توبہ کر لی کہ اتنے بڑے دن ہیں اور میں یہ شراب جیسا نشہ کرتا ہوں، اس نے توبہ کر لی کہ میں آپ سے شراب نہیں پیوں گا۔ لیکن اس نے ایک التجا بھی کی اپنے دل میں کہ مولا میں اب اکیلا رہنا نہیں چاہتا ہوں، اگر اس شہر میں رہوں گا لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے دوبارہ بھٹک جاؤں، میں چاہتا ہوں آپ میں سے کسی کے جوار میں آ جاؤں۔ میں توبہ کی، شراب چھوڑ دی، وعدہ کر لیا آج کے بعد یہ نشہ نہیں کروں گا، سیدھا گیا نجف۔ نجف میں امیر المومنین کے حرم میں اس وقت نماز پڑھاتے تھے، آیت اللہ کا نام ہے مرزا شیرازی، وہ نماز پڑھایا کرتے تھے حرم میں۔ آیت اللہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ابھی تکبیر کہنا چاہتے تھے کہ اچانک سے ایک شخص دوڑے دوڑے آیا اور کہا کہ فلاں مجتہد کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا ان کی نماز جنازہ ہے۔ مغرب سے پہلے انفارم کر دیا جاتا تھا تاکہ اعلان ہو جائے اور مغرب عشاء کے بعد تمام مومنین جنازے میں شرکت کریں۔ تو آیت اللہ مرزا شیرازی نے حکم دیا کہ نجف میں اتنے بڑے آیت اللہ ہیں، لہٰذا نجف میں امیر المومنین کا جو دھالان ہے جہاں حرم سے بالکل متصل، وہاں پر قبر کھودی جائے، وہاں پر جو ہے وہ اس آیت اللہ کو دفن کیا جائے گا۔ مجتہد ہے، اتنے سال امیر المومنین کے جوار میں رہا، علم حاصل کرتا رہا، لہٰذا اب دفن یہاں پر کیا جائے گا، امیر المومنین کے بالکل جوار میں متصل امیر المومنین کے حرم سے۔ اچھا قبر کھود دی گئی اور قبر تیار ہو گئی۔
عشاء کے بعد وہ جنازہ پڑھانا چاہتے تھے، لیکن اس جنازے میں حرکت ہونے لگی اس وقت، فوراً انہوں نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے، تو دیکھا کہ وہ عالم جو ہے وہ زندہ ہے، وہ جو ہے وہ ان کی موت نہیں ہوئی تھی۔ پرانا زمانہ تھا، اتنی ٹیکنالوجی ہوتی نہیں تھی کہ پتہ چل جائے کہ مر گیا ہے انسان یا زندہ ہے، وہ اس وقت کوما میں چلے گئے تھے، انہیں سکتہ آ گیا تھا جسم پر، جس کی وجہ سے لوگ سمجھے کہ یہ مر گئے، حالانکہ وہ مرے نہیں تھے، زندہ تھے۔ اب جب زندہ تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ قبر خالی رہ گئی، ان سے پوچھا گیا کہ قبر میں کسے دفنایا گیا؟ تو کسی نے آ کر کہا کہ قبلہ آپ نے جب سے نماز ختم کیے ایک شخص ہے جو سجدے میں ہے اور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا ہے، وہ کون تھا؟ علی حمدانی تھا۔ جا کر گئے، جیسے ہی ہلایا اور معلوم کیا تو دیکھا وہ دنیا سے گزر چکا ہے۔ کہا کہ یہ قبر ایسا نہیں ہے کہ خود بخود کھود دی گئی ہے، بلکہ یہ ایسا سمجھو کہ امیر المومنین نے اس کے لیے قبر کھدوائی ہے، امیر المومنین نے اس کو اپنے جوار میں بلوایا ہے، امیر المومنین کے حرم سے متصل اسے وہاں پر دفن کر دیا گیا۔ اور آج بھی اگر لوگ جاتے ہیں اور مکمل زیارتیں کرتے ہیں تو علی حمدانی کی قبر آج بھی وہاں پر موجود ہے، امیر المومنین کے حرم سے متصل۔ تو جناب عباس کی شفاعت آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن اگر ان کی سفارش ہو جائے تو نجف جیسے مقدس مقام پر بھی جگہ مل جاتی ہے۔ بس سامعین محترم، آج ایک جوان کی برسی کی مجلس عزا بھی ہے، لہٰذا جناب علی اکبر کے مصائب میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کچھ مقامات ایسے ہیں جس پر بہت زیادہ جناب عباس پر گریہ کیا ہے۔ جناب عباس جب چلے گئے تو روایت کے جملے، امام حسین علیہ السلام اپنی آستین سے اپنے آنسو صاف کر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، عباس تیرا دشمن مجھے تانے دے رہا ہے۔ ایک جملہ یہ ایک علماء بیان فرماتے ہیں، جو علماء قائل ہیں کہ جناب علی اکبر کی شہادت بعد میں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جناب علی اکبر کے لاشے پر امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو بڑا یاد کیا ہے کہ عباس اگر ہوتا تو یہ مرحلہ پیش نہ آتا، علی اکبر کے لاشے پر وہ میرے ساتھ ہوا کرتا۔ عزادارو، روایت کے جملے، ایک شخص مدینہ میں داخل ہوتا ہے اور مدینہ میں آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے، کیا کوئی بتائے گا کہ رسول اللہ کا گھر کہاں ہے؟ کسی نے اسے بتایا کہ رسول اللہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، اب رسول اللہ زندہ نہیں ہے۔ بڑا مایوس ہوا اور پلٹ کر جانے لگا۔ جب جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں رسول اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے معلوم ہوا رسول اللہ جا چکے ہیں۔ کہا ہاں رسول اللہ تو جا چکے ہیں، لیکن اللہ نے حسین کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو ہو بہو ہم شکل پیغمبر ہے، جو بالکل رسول اللہ کی طرح دکھتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو رسول اللہ کی زیارت کرو، اس کی زیارت کر لو، ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ کی زیارت کر لی۔ وہ کہتا ہے میں فوراً آیا امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر، دروازہ امام حسین پر دستک دی، امام حسین باہر آئے، امام حسین سے کہتا ہے مولا میں نے سنا ہے اللہ نے آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا جو ہو بہو ہم شکل پیغمبر ہے۔ امام حسین نے کہا مولا اگر زحمت نہ سمجھے تو زیارت کروا سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام گئے، جناب علی اکبر کو لے کر آئے، ابھی 2 برس کے جناب علی اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو کھڑا کیا، وہ جو آیا تھا وہ بار بار جناب علی اکبر کو دیکھ کر کہتا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہی رفتار ہے، وہی گفتار ہے، وہی چہرہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میں نے رسول اللہ کی زیارت کر لی۔ عزادارو، نہ جانے اس وقت کیا ہوا، امام حسین علیہ السلام نے سوال کر لیا۔ امام حسین نے کہا اے شیخ اتنا بتا، اگر اس بچے کے پیر میں کانٹا لگ جائے تو کیا برداشت کر لے گا؟ اس نے رونا شروع کیا اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا میں اپنی آنکھوں میں تیر برداشت کر لوں گا، لیکن میں اس کے پیروں میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے شیخ تو اس کے پیر میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا، ارے ایک وہ وقت آئے گا جب بوڑھا باپ اکیلا ہوگا اور میرے اس جوان کے سینے میں برچی کا پل لگے گا۔ عزاداروں، بس اس بوڑھے کا سننا تھا، زمین پر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے شیخ فقط سنا تھا، برداشت نہیں ہوا۔ سلام زینب کبریٰ پر، ارے در خیمہ سے دیکھتی رہی، علی اکبر قربان ہو گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ بس عزاداروں 2 جملے سن لے، جانتے جناب علی اکبر آئے امام حسین علیہ السلام کے بعد، بابا جان اجازت ہے؟ امام حسین نے کہا علی اکبر جاؤ، ہم نے تمہیں اجازت دی۔ جب جانے لگے نا علی اکبر، لیکن جاؤ پہلے ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ آئے جناب ام لیلہ کے خیمے میں، جناب ام لیلہ کے پاس آئے، کہا مادر گرامی آپ مجھے اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ جناب ام لیلہ نے منع نہیں کیا، لیکن ایک جملہ کہا اکبر تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا، اکبر مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا اماں ذرا سوچیے قیامت کا میدان لگا ہو اور ماں فاطمہ زہرا آپ سے پوچھ لیں کہ اے لیلہ میرا حسین تو قربان ہو گیا تھا لیکن تیرا علی اکبر بچ گیا، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ جناب ام لیلہ نے فوراً کہا کہ علی اکبر جاؤ، ہم نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ جناب علی اکبر آئے، کہا بابا اجازت مل گئی ہے۔ امام حسین نے کہا علی اکبر اس ماں سے نہیں جس نے تجھے 18 سال پالا ہے، میں زینب
کبریٰ کی بات کر رہا ہوں، جاؤ اس سے جا کر اجازت لے کر آؤ۔ جناب علی اکبر خیمے میں آئے، اپنا سر اپنی پھوپھی کے زانوں میں رکھا، جناب زینب بالوں میں کنگھی کرتی جاتی ہے۔ جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں ایک سوال ہے، مجھے ایک بات بتائیے، آپ کا مقام زیادہ ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ ہے؟ جناب زینب اپنے مقام سے اٹھی اور کہا علی اکبر کیسی باتیں کرتے ہو، ارے کہاں زینب کبریٰ، کہاں فاطمہ زہرا، میری ماں کا مقام بہت بلند ہے۔ کہا بس پھوپھی اماں پھر آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دے۔ جناب زینب نے کہا جاؤ علی اکبر تمہیں اجازت دی۔ جناب علی اکبر آئے، بابا اجازت لے لی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا جو رونے کے لیے آئے ہیں اگر محسوس کر سکے۔ امام حسین نے کہا علی اکبر جب تم 7 برس کے تھے تمہیں تمہاری ماں نے امامہ باندھا تھا۔ علی اکبر میں سوچا کرتا تھا کبھی زندگی میں ایک موقع ایسا آئے گا میں بھی تمہیں امامہ باندھوں گا۔ علی اکبر آج میں چاہتا ہوں میں امامہ باندھ لوں۔ علی اکبر نے کہا بابا آپ باندھ لیجئے۔ جناب علی اکبر زانوں پر بیٹھے، امام حسین علیہ السلام نے امامہ لیا، امامہ باندھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے جو سیرت میں صورت میں تیرے حبیب کے مشابہ ہے۔ بس عزادارو جناب علی اکبر چلے، مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے۔ جناب علی اکبر ایک مقام آیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، امام حسین علیہ السلام ٹیلے سے گرے۔ روایت کے جملے ہیں کبھی میرا مولا اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ادعونی یا بنیا، اے میرے بچے مجھے آواز دے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کا نور رخصت ہو گیا ہے۔ امام حسین پہنچے ہیں، علی اکبر نے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ امام حسین نے لاشے کو اٹھانا چاہا، علی اکبر سینے سے ہاتھ نہیں ہٹاتے۔ کہا علی اکبر بیٹا سینے سے ہاتھ ہٹاؤ۔ کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا۔ کہا علی اکبر میں تمہارا صابر باب ہوں۔ اب جو سینہ ہٹایا تو دیکھا برچی کا پل تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے برچی کا پل پہ ہاتھ رکھا اور نکال کر کہا اے دادا ابراہیم آپ بھی آئیے گا، اپنے ساتھ چچا اسماعیل کو بھی لائیے گا، اور آپ دونوں دیکھیں میرے اسماعیل کی آنکھوں پر کہیں پٹی تو نہیں بندھی ہوئی ہے، کہیں اس کے ہاتھ پیر تو نہیں بندھے ہوئے ہیں۔ بس عزادارو جناب علی اکبر کا آخری جملہ، کہا بابا آخری خواہش ہے۔ او علی اکبر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا آخری بار مدینے والے بہن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں بابا، بابا سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے 2 انگلیوں کے درمیان منظر دکھایا۔ اب جو جناب علی اکبر نے دیکھنا شروع کیا، روضہ رسول نظر آیا، سغرا نظر نہیں آئی، جنت البقیع نظر آتا ہے لیکن سغرا نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے چیخ ماری، کہا علی اکبر کیا بات ہے؟ کہا بابا جہاں میرے قدموں کے نشان ہے سغرا وہی سر رکھ کر بیٹھی ہے اور رو رو کر کہتی ہے بھیا کب آؤ گے؟ علی اکبر کب میرے دیدار کے لیے آؤ گے؟ بس عزادارو علی اکبر چلے گئے۔ وہی وقت تک کربلا میں ایک قاصد آیا، اس نے کہا حسین کون ہے تم میں؟ کسی نے کہا وہ جو جوان کے لاشے پر بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہے اس کا نام حسین ہے۔ قاصد آیا، کہا مولا مدینے سے آیا ہوں، آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں۔ امام حسین نے خط لیا، آنکھوں سے لگایا، اب جو خط کھولا تو اس میں لکھا تھا اے بابا میرا آپ پر سلام ہو، اے بابا میرے چچا کو سلام دیجئے گا، بابا میری پھوپھی زینب کو سلام دینا، اے بابا میرے بھیا علی اکبر کو سلام دینا، اور بابا میرے چھوٹے علی اصغر کے گلے کا بوسہ ضرور لینا، میرے چھوٹے بھیا علی اصغر کا بوسہ لینا۔ عزاداروں مجھے نہیں پتا علی اصغر کے چہرے کا بوسہ لیا گیا یا گلے کا بوسہ لیا گیا۔ اس کے بعد قاصد نے آخری جملہ، قاصد نے کہا مولا آپ کی بیٹی نے کچھ علامتیں بتائی تھی، وہ علامت تو آپ میں نظر نہیں آتی۔ کہا کیا علامت بتائی تھی؟ کہا آپ کی بیٹی نے بتایا تھا میرا بابا ایک عالی شان مسند پر بیٹھا ہوگا، دائیں طرف عباس علمدار ہوں گے، بائیں طرف علی اکبر ہوگا، میرے چچا بڑا خوبصورت ہے لیکن میرا بھیا علی اکبر زیادہ خوبصورت ہے، آپ میں تو علامتیں نظر نہیں آتی۔ امام حسین نے رونا شروع کیا، کہا مولا خط کا جواب کیا ہے؟ امام حسین نے خط لیا، علی اکبر کے سینے پر رکھا، بس سینے پر خط کا رکھنا تھا، علی اکبر نے ایڑیوں کو رگڑنا شروع کیا، عزاداروں خط کو واپس کیا۔ قاصد نے کہا مولا خط کا جواب کیا ہے؟ کہا بس یہ خون آلود خط دے دینا، میری بیٹی کو خط کا جواب مل جائے گا۔ بس عزاداروں حسین لاش علی اکبر پر رو رہے تھے، زینب در خیمہ سے باہر آئی، بھیا یہ لاش تم سے اکیلے نہ اٹھائی جائے گی، زینب تمہارے ساتھ مل کر اٹھاتی ہے۔ حسین نے لاش کو چھوڑ دیا، زینب تمہارے پردے پر میرا اکبر قربان ہو گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے تقوی الہی اپنانے کی توفیق عطا فرما، امام کی محبت معرفت اطاعت میں مزید اضافہ فرما، پالنے والے اس مجلس کا ثواب مرحوم و مغفور میسم حیدر علی کی روح کو ایصال فرما، ان کے تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے ان کی قبر کو نور امیر المؤمنین سے منور فرما، امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، چادر جناب فاطمہ کا سایہ نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم